سورہ فلق کی آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ پاک فرماتے ہیں کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ لفظ سے ہی تعوذ بھی بنا ہے، جس کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، اور اس میں بھی ہم اللہ پاک سے جو ہے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لیا جائے۔ اور یہ لفظ اردو زبان میں بولا جاتا ہے تعویذ، وہ بھی تعوذ سے بنا ہے۔ اعوذ لفظ جو ہے یہ اوز سے بنا ہے، اور اوز کا مطلب ہوتا ہے کہ گوشت کا ہڈی کے ساتھ چمٹا ہوا ہونا، یا پھر کسی کمزور چیز کا کسی طاقتور چیز کے ساتھ چمٹا ہوا ہونا، کسی نرم چیز کا کسی سخت چیز کے ساتھ چمٹا ہوا ہونا، یہ اوز کہلاتا ہے۔ اہل عرب اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے درخت کے اندر چھوٹے چھوٹے پتے اگاتے ہیں، لیکن درخت جو ہوتا ہے وہ ہوا کے چلنے کے اوپر ان چھوٹے چھوٹے پتوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، تو یہ اوز کا عمل ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ چونٹی کا پتھر کے اندر گھس جانا یا چٹان کے اندر چلا جانا، تو گویا کہ وہ پتھر یا چٹان جو ہے وہ اس چونٹی کی حفاظت کر رہا ہے، یہ بھی اوز کا عمل ہے۔ لہذا جب انسان یہ کہتا ہے اعوذ باللہ، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چمٹ گیا، بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح سے گوشت ہڈی کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، یا درخت کا پتہ جو ہے وہ درخت کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، اور جس طرح سے ہڈی گوشت کا تحفظ کرتی ہے، درخت پتے کا تحفظ کرتا ہے، یا پھر پتھر یا چٹان ایک چونٹی کا تحفظ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اب میری حفاظت کریں گے۔ ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے انہی الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بہت مرتبہ حفاظت کا سوال کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جو کہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انی عوذت بربکم من کل متکبر، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی ذات کے ساتھ چمٹنا چاہتا ہوں یا آپ کی حفاظت چاہتا ہوں ہر ایسے شخص سے جو بہت تکبر کرنے والا ہو۔ پھر آپ کی ایک اور خوبصورت دعا آتی ہے انی عوذت ربی و ربکم ان ترجمون، کہ میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تم مجھے پتھر مار مار کے ہی ہلاک نہ کر دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے لیے اب زلیخا کے چال سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا تھا معاذ اللہ، جو کہ اعوذ سے ہی نکلا ہوا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ایسی جگہ دے دیجئے جو میرے لیے تحفظ بن جائے اور میں اس فتنے سے بچ جاؤں، کیونکہ معاذ کا لفظ جو ہے وہ ظرف مکان کے لیے آتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں مجھے تحفظ مل جائے۔ تو گویا کہ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے مدد مانگی جاتی ہے، حفاظت مانگی جاتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ فلق استعمال کیا گیا ہے۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کر کھولنا یا کسی چیز کا پھٹ کر کھل جانا۔ سخت چٹان کے اوپر دراڑ کو بھی فلق کہا جاتا ہے، پہاڑ کے اوپر دراڑ کو بھی فلق کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نرم چیز کے دو ٹکڑے ہو جانے کے لیے بھی فلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر پستے کے دو ٹکڑے کر دینا بھی فلق کہلاتا ہے۔ ان تمام معنی کے لحاظ سے کسی سخت چیز کا ٹوٹنا جو ہے مشکل نظر آ رہا ہو، اس کو توڑ دینا فلق کا عمل کہلاتا ہے۔ ہم یہ لفظ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پتھر کے اوپر ضرب مارتے ہیں اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹتے ہیں، تو وہاں پہ فن فجرت کا لفظ آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سمندر کے اوپر عصا مارتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ راستہ بن جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی فلق کا لفظ آتا ہے۔ تو گویا کہ کسی سخت چیز کو توڑنا جو ہے وہ فلق کہلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیت مبارکہ آتی ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کہ دانے اور گٹھلی کو جو ہے پھاڑتی ہے۔ اب ہر بیج کو، ہر ذرے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پھاڑ رہی ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب آپ کسی لہراتی ہوئی فصل کے پاس سے گزرتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ ایک ایک دانے کو جو ہے پھاڑ کر پھر اس فصل کو کھڑا کیا گیا ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ پاک کی اس صفت کو جو ہے وہ بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ کھیتی ہم اگاتے ہیں یا تم کھیتی کو اگاتے ہو؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ ہر دانے کو پھاڑ کر اس سے اتنی بڑی فصل کو نکال سکو؟ پھر عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے فالق الاصباح، کہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا۔ ہم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، سورہ ضحیٰ میں، اور رات کو ساجن کب کہا جاتا ہے؟ کہ جب وہ بہت گہری ہو جاتی ہے، بہت خاموش ہو جاتی ہے، بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ پھر اس گہری پرسکون اور خاموش رات میں سے اللہ پاک کس طریقے سے جو ہے وہ روشنی کو پھاڑ کر نکالتے ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں صرف اندھیرے کا منظر رہتا تو کیا زندگی ہوتی،
کیا کوئی خوبصورتی ہوتی، انسان وحشت کا شکار ہو جاتا۔ مگر اللہ پاک جب اس تاریکی میں سے روشنی کو نکالتے ہیں تو پوری دنیا کا منظر بدل جاتا ہے، ایک ظاہر کی دنیا کا منظر بدل جاتا ہے، فطرت جاگ جاتی ہے، ہر مخلوق بیدار ہو جاتی ہے اور گہما گہمی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، یکدم دنیا کا منظر جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ بات بارہا مرتبہ مفسرین کرام ہمیں سمجھا چکے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی وقت کا کسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں تو غالباً اس کے اندر کوئی بہت اہمیت کا پہلو ہوتا ہے۔ آپ اب تک جتنا بھی 30واں پارہ کر چکے ہیں اس میں کتنی مرتبہ صبح اور روشنی اور رات کا جو ہے وہ تذکرہ آ چکا ہے، تو گویا کہ ان وقتوں کی کوئی اہمیت ہے اور ان کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اللہ پاک کی ذات تو اندھیروں اور روشنیوں سے بے نیاز ذات ہے، ان اندھیروں کا، ان روشنیوں کا، صبح کے وقت کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تبھی بار بار جو ہے ان کی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ تو بالخصوص اللہ پاک کی ایک خاص صفت کہ اللہ پاک جو ہے وہ روشنی کو ظاہر فرماتے ہیں، اس ذات سے جو ہے پناہ اور تحفظ کو مانگا گیا ہے۔ تو یہ بہت معنی خیز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ آڈیو میں سنائی نہیں جا سکتی، وہ بول کر بتائی نہیں جا سکتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیل کرنے کی بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا جو ظاہری مفہوم ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں، مگر انہی آیات کا ایک باطنی مفہوم بھی ہوتا ہے اور وہ بہت معنی خیز ہوتا ہے کہ جو ذات ایسی ہے کہ جو کہ رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتی ہے اور پوری دنیا کا منظر بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی حالات بدل جاتے ہیں، اس کی ذہنی کیفیت اور جسمانی کیفیت جو ہے ان دو وقتوں کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان کو گناہوں کے اندھیرے سے، ظلم کے اندھیروں سے، مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آتی ہے۔ تو جو ہستی دنیا کا منظر جو ہے وہ اس روشنی سے بدل دیتی ہے، وہی ہستی ایسی ہے کہ جو انسان کی اندر کی دنیا کا موسم اور حالات بھی جو ہے وہ لمحوں کی روشنی سے بدل دیتی ہے۔ اگر دنیا کا سورج جو ہے وہ اس پوری دنیا کے منظر کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور جو ہے وہ انسان کے اندر کی دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس صورت مبارکہ کو اس انداز میں پڑھا کہ میں اس رب کی منا میں آتی ہوں کہ جو کہ اندر کی دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ مفسرین کرام یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ باقی تمام عقائد سے بہت مختلف ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ رات کا دیوتا ہے، یہ صبح کا ہے، یہ خوشی کا ہے، یہ غم کا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو رات کی تاریکی کو بھی لے کر آتا ہے اور اسی تاریکی کو روشنی میں بدلنے والا بھی ہمارا وہی رب ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب کو تقسیم نہیں کرنا پڑتا۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی آپس میں بہت مناسبت ہے، جیسے کہ خلق، فلق اور فرق۔ ان تینوں کا تقریباً ایک جیسا معنی ہی ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلنا، اور بالخصوص خلق اور فلق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خلق الانسان، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، تو مخلوق کہاں ہوتی ہے؟ وہ عدم میں ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ عدم کا پردہ چاک کر کے نمودار ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کی ہر مخلوق جو ہے جب وہ نمودار ہوتی ہے تو گویا کہ وہ پھٹ کر نمودار ہوتی ہے، مثلا نباتات کا پھٹ کر نکلنا اور ایک جانور کا جو ہے وہ اپنے خول سے پھٹ کر باہر آ جانا، اولاد کا ایون انسان کا دنیا میں آنا بھی جو ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک چیز کو پھاڑ کر دنیا میں آ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا فلک اور خلق کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو جب اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، یعنی کہ آخرت کی زندگی، تب کیا ہوگا؟ تب بھی قبروں کے پھٹنے کا ذکر آتا ہے کہ قبریں پھٹیں گی، انسان نکلے گا اور انسانوں کی روحیں جو وہ آسمان کی طرف جائیں گی۔ اس لیے بعض اہل علم نے صبح کے وقت کو جو ہے قیامت کے دن کے ساتھ بڑی مشابہت دی ہے کہ گویا کہ صبح کا وقت قیامت کے دن کا ایک نمونہ ہے، کہ جس طرح سے رات ختم ہوتی ہے اور صبح پھٹ کر آتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی جب قبر کی زندگی مکمل ہو جائے گی تو وہ پھٹ کر قیامت کی صبح میں جو ہے وہ نمودار ہوگا۔ لہٰذا اس رات اور دن کے نظام میں جو اللہ پاک بار بار قسمیں کھاتے ہیں، ان کا ہمارے آنے والی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔
لہٰذا اس پوری آیت مبارکہ کی جو حکمت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ رات عموماً جو ہے وہ شر اور آفات کا سبب بنتی ہے، اور صبح کی روشنی جو ہے وہ اس شر کو دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا جو انسان ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے گا تو اللہ پاک اس کی ذات سے ہر قسم کی آفات کو دور فرما دیں گے۔ اور آیت مبارکہ کا باطنی مفہوم لیا جائے کہ جو انسان کی ذات کے اندر کے اندھیرے اور شر ہوتے ہیں، جو انسان کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو جو انسان ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا تو اللہ پاک اس کو اپنے اندر کے اندھیروں کے شر سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔